إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، تعلق ہے. نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، اسے اپنے پروردگار کا قرب نصیب ہوتا ہے. جب تک کوئی مومن متقی پرہیزگار نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا: جب تم میں سبھی نماز میں ہو فَإِنَّهُ يُنَادِي رَبَّهُ، تو وہ اپنی اس نماز میں اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جب تک بندہ اس عبادت میں اپنے رب کے سامنے موجود ہے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدوں کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک بندہ 5 منٹ کی نماز پڑھے یا 10 منٹ کی، اس سے کم و بیش وقت لگا نماز میں،
پوری کی پوری اس کی نماز کے دوران اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے بھی نماز کی حالت میں ہو فلا یمسح الحصا، نماز کی حالت میں کنکریوں کو اپنے آگے سے نہ ہٹائے، جگہ صاف نہ کرے، بلکہ نماز ہی کی طرف توجہ اور دھیان دے، یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الرحمۃ تواجہہ، جب تک بندہ نماز کی حالت میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ نماز ایک مومن متقی پرہیزگار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، اللہ کے نیک بندے کو دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ ایک مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیاوی ساز و سامان نہیں، دنیا کی زیب و زینت نہیں، دنیا کی ریل پیل خوبصورتی نہیں، دنیا کی قسم و قسم کی جو ساز و سامان ہے دنیا کے وہ نہیں، بلکہ ایک مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف اور صرف نماز میں ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز ایک مومن متقی پرہیزگار کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہے۔ نماز جب بندہ پڑھتا ہے سکون میں آ جاتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی مسند احمد کی حدیث، آپ علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا بلال اقم بالصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کا ٹائم ہونے کو ہے، نماز کے لیے اذان کہیے تاکہ ہم نماز پڑھائیں اور ہمیں سکون ملے، ہمیں راحت ملے۔ ایک مومن کی راحت نماز میں ہے، ایک مومن کا سکون نماز میں ہے۔ اور یاد رکھیے، بس اوقات نماز کے دوران یا نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ ہوتے ہوتے، اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ نماز میں اگر بندہ کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے۔ نماز کا ایک رکن ہے سجدہ، سجدے میں بندہ جتنی بھی دعائیں کرے گا فَقَمِنُوا أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، بندے کی دعائیں قبول ہوں۔ تو آئیے ہم تہیہ کریں، زندگی میں کبھی ہم نے کوئی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ یہ نماز فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد و زن بالغ عاقل پر امام الانبیاء علیہ السلام کی جامع ترمذی کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز میں بندہ کامیاب ہے، نماز کے معاملے میں بندے کا امتحان پاس ہے، نماز کے امتحان میں بندہ پاس ہو گیا تو بندے کو نجات مل جائے گی۔ اگر
نماز کے علاوہ کسی معاملے میں کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اپنے خاص فضل و کرم سے. اور اگر نماز ہی میں بندہ فیل ہو گیا پھر اس سے یہ نہیں پوچھا جائے کہ زندگی میں کتنے حج کیے تھے, کتنے عمرے کیے تھے, کتنی زکاتیں دی تھیں. اگر نماز میں بندہ فیل ہو گیا آگے ناکامی ہی ناکامی ہے. اسی لیے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد کی حدیث, مروا صبیانکم اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10. جب بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ جائیں انہیں نماز کا حکم دو, نماز کی تلقین کرو. کب تک؟ 3 سال تک. 7 سال سے لے کر 10 سال تک بچوں کو بار بار نماز کا حکم دو. نماز کے لیے اپنے ساتھ مسجدوں میں لے جاؤ, اپنے برابر میں کھڑا کر کے نماز میں ان کی تربیت اس طرح کرو. 3 سال کے بعد اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھے 10 سال کی عمر تک, 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک 3 سال ان کو بتاتے رہو, سمجھاتے رہو, تلقین کرتے رہو. اگر 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے اس کی سرزنش کر کے ہلکی پھلکی اس کو پٹائی کر کے اس سے نماز پڑھواؤ. اس کے نماز کا حکم پہلے تھا, اب سختی سے اس سے نماز پڑھواؤ. اللہ اکبر. وقت کے عظیم ولی اللہ کے نیک بندے لقمان علیہ السلام اپنے لفظ جگر سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا, اے میرے بیٹے, اقم الصلاۃ, نماز میں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ, نیکی کا حکم دیجیے, برائی سے روکیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جو تمہیں کوئی نقصان ہو, کوئی تکلیف ہو, اس پر صبر کیجیے. یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اقم الصلاۃ, بیٹے نماز میں کیجیے. امام الانبیاء علیہ السلام کے کزن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کی تربیت کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, اے بچے, انی اعلمک کلمات, تجھے ایسی ایسی باتیں سکھلاتا ہوں, وہ باتیں بڑی قیمتی ہیں, ان کو یاد رکھنا, انہیں پلے باندھ لینا اور پوری زندگی ان باتوں کو اپنائے رکھنا, انہیں باتوں پر قائم رہنا. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے دین کی حفاظت کیجیے, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دین میں جو عقیدے کی اصلاح کے بعد, عقیدے کی درستی کے بعد, توحید کے بعد سب سے پہلے جو ہر مسلمان مرد و زن پر کلمہ پڑھ لینے کے بعد, کلمے کے اقرار کر لینے کے بعد سب سے پہلے جو ہر مسلمان مرد و زن پر جو چیز عائد ہوتی ہے وہ یہی نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا, اہل ایمان کی خوبیوں میں سے یہ خوبی بیان فرمائی, متقین کے اوصاف حمیدہ میں سے یہ بہترین صفت بیان فرمائی. الذین یؤمنون بالغیب, وہ متقین جن کے لیے کتاب ہدایت بنتی ہے, قرآن پاک کے پڑھنے کا جن کو فائدہ ہوتا ہے, قرآن پاک جن کے لیے ہدایت بنتا ہے, وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ایمان ہے. فرشتوں کو نہیں دیکھا, فرشتوں پر ایمان ہے. ہم سب نے امام الانبیاء علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن آپ پر ایمان ہے. آپ پر ایمان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, خاتم الرسل ہیں, اللہ کے سچے رسول ہیں. فرشتوں کو نہیں دیکھا, فرشتوں پر ایمان ہے. جنت کو نہیں دیکھا, جنت پر ایمان ہے. اسی طرح جہنم کو نہیں دیکھا, جہنم پر ایمان ہے. یؤمنون بالغیب, جو غیب کی باتوں پر, جن باتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں, جن باتوں کا مشاہدہ نہیں کیا, متقین وہ ہے جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. یاد رکھیں, جس دین میں نماز نہیں وہ دین نہیں. کتنے ہمارے دوست احباب ہیں, رمضان ختم ہوتے ہی مسجد غیر آباد کر دیتے ہیں. پورے رمضان میں مسجد آباد رہتی ہیں, لیکن رمضان کے حوالے سے بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آخری عشرے میں آہستہ آہستہ رمضان کی آخری راتوں میں بھی آہستہ آہستہ مسجد غیر آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. عید کے دن بھی ایک
طرح سے بالکل مسجد غیر آباد ہو جاتی ہے الا ماشاء اللہ۔ یاد رکھیے جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، تمام کے تمام صحابہ کے نزدیک ایسا بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں نماز کے تارک کو کفر، نماز کے تارک کو کافر قرار دیا جاتا اور نماز کے ترک کو کفر قرار دیا جاتا۔ مسجد نبی میں اگر جماعت کھڑی ہوتی، امام الانبیاء علیہ السلام اگر نماز پڑھا رہے ہوتے، صرف اور صرف پیچھے وہی لوگ رہتے، نماز سے پیچھے، جماعت سے پیچھے، جماعت کی اہمیت وہی لوگ نہ دیتے جن کے بارے میں سب جانتے تھے پکے ٹھکے منافق ہیں، جن کا نفاق، جن کے منافقت سب صحابہ کے سامنے تھی، وہی نماز میں نہیں آتے۔ باقی اگر کوئی صحابی بیمار ہوتا، حتیٰ کہ اتنی کمزوری ہوتی مسجد میں چل کر نہیں آ سکتے، پھر بھی دو آدمی کے سہارے مسجد میں چل کر ضرور آتے۔ یہ صحابہ کا دور ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اسأل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر لو یعلمون ما فیہما لاتوہما بالحق۔ دو نمازیں خاص کر، ویسے تو ساری نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ ویخادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى۔ پانچوں کی پانچوں نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں، مشکل ہیں، دشوار ہیں، لیکن دو نمازیں خاص کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز فرمایا منافقوں پر بہت ہی بھاری ہے، بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے۔ اگر منافقوں کو ان دو نمازوں کے اجر کا پتہ چل جاتا، مسجد میں نہ آ سکتے، مسجد میں آنے کی طاقت نہ ہوتی، تب بھی گھٹنوں کے بل اگر آنا پڑتا تو ضرور چل کر آتے ان نمازوں کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں اور آپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے مقدس کلام کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیکیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ بس خدا را عرض ہے یہ تو تھوڑی سی جو کوتاہی ہے نماز کے حوالے سے، اس کو دور کریں گے بڑا اس کا فائدہ ہوگا۔ عرض کر رہا تھا نماز میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بس اوقات نماز میں ایسی خوشخبری مل جاتی ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام بیٹا مانگ رہے ہیں، مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، وسطل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میرے سر کے بال انتہائی زیادہ سفید ہو چکے، داڑھی سفید ہو چکی، بڑھاپے کے آخری اسٹیج تک پہنچ چکا، عمر کے آخری ایام چل رہے ہیں، لیکن میرے پروردگار لم اکن بدعائک رب شقیا، کبھی تجھ سے نا امید نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے انتہائی زیادہ کمزور ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نا امید نہیں ہوا۔ دعا کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے کہاں بشارت دی؟ قرآن کی زبانی فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ نماز کی حالت میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کرتے کرتے ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں اپنے خاص حجرے میں، نماز ہی کی حالت میں فرشتوں نے آواز دی، کیا رہے ہیں فرشتے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ کتنے عمر ہو گئے، دعا کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنے پسند آئی، اتنے پسند آئی، زکریا علیہ السلام کو نماز ہی کی حالت میں یحییٰ بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو آئیے تہیہ کریں، جو کچھ ہو گیا، سچی توبہ کریں، معافی مانگے، آئندہ کے لیے ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں۔ یاد رکھنا اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اس نے کفر اختیار کیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور یہ بات سے نصیب کر لیجیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے دل منور ہو جاتے ہیں،
ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں، عشاء کے ٹائم ہے، لائٹ نہیں، اندھیرا ہے، راستے میں اندھیرا ہے، فجر کی نماز کے لیے اندھیرا ہے، یاد رکھیے جو اندھیرے کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن مکمل نور عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بشر المشائین فی الظلمات بالنور التام یوم القیامہ، جو مسجدوں میں، ظلمات میں، اندھیروں میں چل کے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام نے کہا ان اللہ کے بندوں کو بشارت دے دو مکمل نور کی، ایسے نور کی جس نور کو کل قیامت کے دن یہ لے کر اس روشنی کی مدد سے کل قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اس دن کو یاد کیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، مومنات خواتین کو، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی ہی روشنی ہوگی۔ بشراکم اليوم، انہیں کہا جائے گا تمہارے لیے آج جنت کی بشارت ہے، بشارت ہے ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ آگے منافقوں کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا منافق نماز میں سستی کرتے ہیں، فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا۔ وہ منافق نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نماز کا بوجھ سمجھا کرتے تھے، نماز ان پر بھاری ہوا کرتی تھی، نیکی کے کام نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ اہل ایمان کی روشنی کو کہیں گے انظرونا، ہمارا ذرا انتظار کیجیے۔ یہ کل قیامت کے دن منافق لوگ کہیں گے مؤمنین کو، ان مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی کی مدد سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے کے سارے مومنین میں شامل فرما دے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی روشنی کی مدد سے جنت کے راہ پر چلیں گے، جنت میں پہنچیں گے۔ منافق کہیں گے انظرونا، ہمارے انتظار کرو، ہم بھی آ رہے ہیں، نقتبس من نورکم، ہم بھی تم سے روشنی لے لیں، ہم بھی تم سے روشنی لے کر جنت میں پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان کہیں گے، نمازی کہیں گے، صوم و صلاۃ کے پابند متقی لوگ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اور دنیا میں جاؤ، وہاں سے جا کر روشنی حاصل کر کے آؤ۔ یہ روشنی ہم نے دنیا سے حاصل کی، وہ دنیا جس دنیا میں نماز پڑھنے والے متقی کو یہ بشارت دی گئی، یہ خوشخبری دی گئی الصلاۃ نور، یہ نماز یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ قیامت کے دن یہ روشنی یہ نور کام آئے گا۔ اب کام آ رہا ہے قیامت کے دن، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دنیا میں جاؤ، وہاں نور وہاں سے لے کر آؤ۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضرب بینہم بسور، اہل ایمان اور منافقین کے مابین دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک دیوار رکاوٹ بن جائے گی، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دیوار کے ایک اس طرف اندرونی طرف جہاں پر اہل ایمان ہیں اللہ کی رحمت ہوگی، جنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اہل ایمان دیوار کی باطنی طرف ہوں گے، اندرونی طرف ہوں گے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کے سامنے جس طرح منافق ہوں گے، یہ منافق روشنیاں اور نور اہل ایمان سے بھیک کی طرح، جیسے بھیک مانگی جاتی ہے ایسے روشنی کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ دیوار حائل کر دے گا، اس دیوار کے ایک طرف جس طرف مومن ہے اللہ کی رحمت اور جنت ہوگی، یہ مومن اللہ کی دی ہوئی روشنی کی مدد سے جنت میں پہنچیں گے، لیکن منافقین جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ینادونہم الم نکن معکم، یہ منافقین بھی پیچھے سے آوازیں دیں گے ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ قالوا بلا، اہل ایمان کہیں گے کیوں نہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم الا الغرور۔ بظاہر تم ہمارے ساتھ تھے، کلمہ گو بھی تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، نمازیں نہ پڑھ کے
دل سے ایمان نہ لا کر یہودی کے ساتھ اندرونی خانہ مل کر دنیا پرست بنے تم، آج تمہارے لیے اللہ کے پاس اللہ کے عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، نماز پڑھنا ایمان ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ نماز نہ پڑھنا کفر ہے، منافقت ہے، شرک ہے، حتیٰ کہ اللہ نے ایک مقام پر بے نمازی کو مشرک قرار دیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کفر اور شرک اور بندے کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن مومن نماز پڑھتا ہے۔ تو آئیے نماز کے حوالے سے اپنی اصلاح کیجئے، یاد رکھیے اگر ایک نماز زندگی میں چھوٹ گئی، اللہ نے پوچھ لیا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ تو خدا را نمازوں کی پابندی کیجئے، 100% نمازیں پڑھیے۔ کیا کیا نماز کے فضائل ہیں، کیا اس کی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کی جائیں گی۔ اس دوران صرف نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ نے باقی اعمال دنیا میں دیے، زکوٰۃ دنیا میں فرض ہوئی، روزے دنیا میں فرض ہوئے، اسی زمین میں فرض ہوئے، حج زمین میں فرض ہوا، قربان جاؤں، نماز اللہ نے اپنے پاس بلا کر وہی فرض کی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مکہ میں فرض ہو چکی تھی، حج مدینہ میں فرض ہوا، زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی، روزے مدینہ میں فرض ہوئے، قربان جاؤں، نماز مکہ کے آخری دور میں فرض ہوئی۔ اللہ کے ہجرت سے 1.5 سال پہلے یا مکی دور کا جو آخری سال تھا اس سال نماز فرض ہوئی۔ اللہ نے اپنے پاس بار بار بلایا نماز فرض کرنے کا۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا کل قیامت کے دن حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے نماز نہ پڑھنا تباہی، بربادی، ذلت کے باعث بنے گی۔ جو نماز پڑھے گا اس کو نجات بھی ملے گی، نماز اس کے لیے روشنی بھی ہوگی، نماز اس کے لیے نور بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نماز کی اہمیت کو ہمیں پہچاننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن اہل جہنم سے اہل جنت پوچھیں گے اے جہنمیوں ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ دنیا میں ہمارے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، دنیا میں تمہاری پراپرٹی، تمہاری دکانیں، تمہارے کاروبار ہمارے ساتھ تھے، ہمارے پڑوسی تھے، ہمارے دوست تھے، آج تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ اہل جنت سوال کریں گے اہل جہنم سے، جہنمی کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا۔ ان آیتوں کی روشنی میں، ان دلائل کی روشنی میں خدا را نماز کے حوالے سے اپنی اصلاح کیجئے۔ آئندہ جمعے جو بات عرض ہوگی جیسے کہ بتا دیا کیا نماز کی فضیلت ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا ہی عظیم عمل ہے، اس عمل کی طرف توجہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔